حضرات جب وہاب بن عبداللہ کلبی شہید ہو گئے تو حضرت علی اکبر کی شہادت جب تمام جانثار ایک ایک کر کے جانیں قربان کر چکے تو اہل بیت کی باری آئی. سب سے پہلے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے. ابا جی سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے. آپ کی عمر 17 سال کی تھی اور حسن و جمال نے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے. بلکہ اہل مدینہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بےتاب ہوتے تو حضرت علی اکبر کی زیارت کر کے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے. اتنے مشابہ تھے آپ. تو آپ میدان میں جانے لگے تو آپ کے روئے مبارک پر 4 گیسو تھے، 2 آگے اور 2 پیچھے. آپ نے یہ رجز پڑھی، اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، بخدا ہم اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی ہیں. ابن سعد نے آپ کو آتا دیکھ کر حیران ہو کر شمر سے پوچھا یہ کس کا ماہ پارا ہے؟ اس کا چہرہ تو چاند سے بھی بڑھ کر روشن ہے. شمر نے کہا یہ حسین بن علی کا بیٹا ہے، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد. گیسو ہے کہ ہر زلف گرہ گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد. باتوں میں ہے رنگینی تقدیر محمد، شوقت وہی سہولت وہی دستور وہی ہے، نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے. دیر تک دشمنوں کا کوئی آدمی آپ کے مقابلے میں نہ آیا. آخر آپ نے خود ہی ٹڈی ہی دل لشکر پر حملہ کر دیا. آپ کی تلوار دشمنان حق کے جسموں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہی تھی. 500 کے قریب یزیدیوں کے سر قلم کیے جا چکے تھے. جب شدت پیاس نے ستایا تو خیموں کی طرف آ کر عرض کیا ابا جان پیاس کی شدت سے میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں. امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تمہارے جد امجد حوض کوثر کا جام لیے منتظر ہیں. گھوڑا دوڑا کر پھر واپس میدان میں جاتے ہیں اور پھر آپ کی تلوار دشمنوں کے سروں پر برق صاعقہ بن کر چمکتی ہے. آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا. تھوڑی دیر ستانے کے لیے کھڑے ہوئے تو مرہ بن منقد نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر گئے. امام علی مقام گھوڑا دوڑا کر آئے، دیکھا تو دشمنوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. آپ نے اپنے نور نظر کے جسم کے ٹکڑوں کو جوڑا اور اٹھا کر خیمے میں لے آئے. جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا. والدہ لاشے سے چمٹ گئی اور کہا واری گئے نا قبر میں اماں کو گاڑ کے، واری گئے نا قبر میں اماں کو گاڑ کے، جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے. آؤ کدھر کو علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو میرے دل بر جواب دو. اور پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، ہم نے ہے کھویا لالی وہ جنگل میں آن کے. امام علی مقام نے تمام اہل خیمہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ امتحان دینے والے رویا نہیں کرتے. پھر آپ نے شہزادے کو وہاں پر رکھا، خیمے کے پاس رکھا اور زمین کو خطاب کر کے فرمایا تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیو با احتیاط سے دامن میں اے زمین.